اختیار ولی صاحب بات ثابت بھی تو ہوتی ہے نا کہ یہ شہر تو واقعی بند ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد آنے کی بات کریں تو پورا اسلام آباد سیل ہو جاتا ہے. یہ بات بھی تو آپ نے خود وٹنس کی ہے نا، آپ ہر چیز خود بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اصل میں منیب صاحب جب کوئی واردات ہو جاتی ہے نا، بندے مارے جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یہ آئے تو 126 دن کے لیے بیٹھے، کیا ہوا؟ پھر یہ 8 ستمبر کو آئے تو کیا ہوا؟ پھر یہ جو بلو ایریا ہے وہاں کے گرین بیلٹ کو آگ لگا کے درختوں کو جلا کے چلے گئے، کیا ہوا؟ پھر 26 نومبر کو رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دوڑا کے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. اب تو خیر تھوڑی بہت ان کی کافی تربیت ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہی رہ گیا. پہلے یہ ڈسکو دیوانے ہوا کرتے تھے، اب یہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو نعت شاد پڑھتے ہیں. وہ تھوڑا ہی کام رہ گیا، انشاءاللہ 1 آدھ سال اور گزرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ بہکی باتیں نہیں کریں گے، پھر یہ آپ کو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک لوگ جو ہیں بڑے گرومڈ آپ کو نظر آئیں گے. یہ تھوڑا سا ہی کام رہ گیا، ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن اختیار بھائی آپ نے انہیں ٹیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے روکنے کی کوشش کی، وہ رکے تو نہیں نا. وہ تو ابھی دوبارہ آ رہے ہیں اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں فائنل کال نہیں ہے. خان صاحب کال دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو بعد میں نکلے گا نا. یار منیب بھائی انہاں دی گڑیاں پٹھی چل دی نہیں. اچھا الٹی گڑیاں. میں نے الٹی گنتی تو سنی تھی، الٹی گھڑیاں کہاں سے آ گئی؟ فائنل کال کی کال تو یہ لوگ پچھلے سال یہ دے چکے تھے. آپ کو یاد ہے عمران خان نے کیا نام دیا تھا اس کو 24 نومبر کو؟ پتہ نہیں، وہ خیر جو بھی کال تھی اللہ نہ کرے کبھی فائنل کال. جی 2024 والے حالات دوبارہ ہو. وہ انہوں نے فائنل کال دی تھی، اور فائنل کال کا مطلب یہ تھا کہ کر جاؤ یا مر جاؤ. اور آپ نے لوگوں کو کوئی مار دیا، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ملک کو نقصان ہوتا ہے. وہ دیکھیں شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کو مار دیا. وہ شفیع جان کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیں تھوڑی کہا تھا، یہ تو اس نے اپنے ڈسکو دیوانے کو کہا تھا، اور وہی انہیں مارنے کا کام کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو لوگوں کو بچایا ہے. یہ لوگ ان چیزوں سے باز آئیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ میرے خیال میں جب تک آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، جب تک آپ پولیٹیکل جماعت کے لہجے میں بات نہیں کریں گے، جب تک آپ کا طرز تکلم اور طرز گفتگو بدلے گا نہیں، جب تک آپ کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، آپ کے لیے بھی مسائل رہیں گے اور اوروں کے لیے بھی مسائل نہیں. ویسے مطلب وہ کیا، مجھے ایک بات اختیار ولی صاحب، میں نے پیورلی اختیار بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شفیع جان صاحب کس طرح سے یا آفریدی صاحب کس طرح سے گفتگو کریں جو کہ حکومت کو اچھی لگے گی، کس طریقے سے کریں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. آج بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں، علی ظفر کو دیکھ لیں. اچھا وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ لے لیں عمیر نیازی کی گفتگو لے لیں، آپ علی محمد کو اٹھا لیں، ان کی بات سن لیں کہ ذمہ دار لوگ کس طرح بات کرتے ہیں. شہریار کی بھی بات سن لیجئے. اچھا اینڈ سم ہاؤ آپ اسد قیصر کو بھی ویری گڈ ایگزامپل. میں پوچھ لیتا ہوں، میں سر ذرا ایک منٹ میں شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. میں سر شفیع جان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. سر شفیع بھائی اتنی اچھی مثالیں دے دی اختیار ولی صاحب نے، ان کی تقلید کر لیں. کچھ تو آپ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کے صاحب. ایک بات میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اختیار صاحب کو کہ یہ جو نام لیتے ہیں یہ نام نہ لیں، یہ مزید ان کو متنازع بنا رہے ہیں، نہ لیں ایسے نام. اللہ اکبر. نہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اختیار ولی صاحب نے انہیں کیوں متنازع بنانا ہے؟ آپ کے چیئرمین ہیں ایک شفیع جان صاحب، آپ کے چیئرمین ہیں ان میں سے ایک. یہ جس سینس میں اختیار ولی صاحب یہ نام لے رہے ہیں، منیب صاحب آپ کو بھی بہتر پتہ ہے، ہمیں بھی بہتر پتہ ہے. تو اگر اختیار صاحب ان کے نام لیں گے تو ہمارے کارکنوں کے جو دلوں میں ہے یا ان کے نظریات میں وہ لوگ متنازع ہو جائیں گے. تو ان کو مزید متنازع نہ بنائے. شہریار افریدی صاحب ہو یا علی محمد خان صاحب ہو یا بیرسٹر گوہر صاحب ہو، وہ ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، ایم این ایز ہیں ہمارے. وہ پارٹی کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جس طریقے سے انہوں نے جیلیں گزاری وہ سب کے سامنے ہیں. تو اختیار صاحب ان کے نام نہ لیں، ان کو مزید متنازع نہ بنائیں. اچھا اطہر قادری صاحب، ابھی آپ مسکرا رہے تھے کسی بات پہ، اختیار ولی صاحب نے کہا وہ پٹھیاں کڑیاں، میں نے کہا الٹی گنتی سنی تھی ہم نے، تو آپ مسکرا رہے تھے. تو الٹی گنتی تو پتہ نہیں تحریک انصاف کے دوستوں کی بڑے عرصے سے شروع ہوئی ہے. دیکھیں الٹی گنتی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو میرا اعتراض آپ کے اوپر بھی ہے. اچھا میرے پہ؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا آپ بھی نوٹ کریں
آپ نے بھی زیادتی کی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ کی بات چیت ہوتی ہے, یہ کیوں شفیع جان کو بلایا بھائی؟ یہ تو عوامی نمائندے ہیں. عوامی نمائندے کا کیا کام ہے؟ کسی ایڈوائزر وغیرہ کو بلایا کریں تاکہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کے اپنا جو ہے بات چیت کیا کریں, عوام کو بیچ میں نہ شامل کیا کریں اس طرح. اچھا دوسری بات یہ ٹھیک ہو گیا ہے کہ یہ جو الٹی گھڑی چلتی ہے, وہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن 2024 میں آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے الٹی گھڑی چلتی ہے, وہ تو سب نے دیکھا تھا. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ آج اختیار بھائی بڑے اچھے موڈ میں ہیں اور وہ ان کو کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پریشر تھوڑا سا کم ہے, کیونکہ آج ٹرمپ کے ساتھ فوٹو وغیرہ بھی آئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی, تو اختیار بھائی کو لگ رہا ہے کہ اب ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا معاملہ مضبوط ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جی, پی ٹی آئی والے ہو جائیں, نون لیگ والے ہو جائیں, پیپلز پارٹی والے ہو جائیں, انہی لوگوں نے حکومتیں بنانی ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں, ان کو ایک دوسرے کو تھوڑی بہت سیاسی سپیس دینی پڑے گی. عوامی نمائندوں کو آپ کو اہمیت دینی پڑے گی. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اختیار ولی صاحب الیکشن جیت گئے تھے, عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا, نوشہرہ سے جیت کے آئے تھے. اب اگر عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا تو ان کا رائٹ بھی آپ تسلیم کریں. تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ جو سپیس ملنی چاہیے عوام کو, اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان یا پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت, یہ عوام کی سپیس ہوتی ہے. جو ووٹ ہوتا ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی سپیس کسی کو دیتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت بضد ہے کہ بس اپنی مرضی سے معاملات کو چلائیں, عوامی رائے کیا ہے اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اب اختیار ولی صاحب, ویسے آپ نے اطہر کاظمی صاحب کے مفید مشورے بھی سنے, اور میں تو شفیع جان ہمارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کسی ایڈوائزر کو بلائیں, اشرافیہ کو بلائیں. ہمارے لیے تو وہ بڑے قابل احترام ہیں, ہم تو انہیں کوئی ریکویسٹ کریں گے, انہیں کوئی بلائیں گے. لیکن اختیار ولی صاحب کو ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اختیار ولی صاحب, آپ نے مفید مشورے اطہر بھائی کے سن لیے؟ میں اطہر بھائی کی بات سن رہا تھا, ان کی بھی جو ہے گھڑی الٹی چل رہی ہے. یہ آدھی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتے ہیں, ولد والین تک نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. آدھی بات, آدھی آیت, آدھی کہانی. یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات مجھے اور شفیع جان کو انہوں نے چائے پہ بلایا ہوا تھا, انہوں نے بٹھایا ہوا تھا اپنے شو میں. ان کے شو میں ہم بیٹھے تو ٹھیک ہے, منیب فاروق کے شو میں اگر ہم آ جائیں تو ان کو اشرافیہ یاد ہے. آپ بھی اپنے شو میں پھر اشرافیہ کو بلایا کریں. میرے لیے تو سب سے بڑی اشرافیہ اطہر کاظمی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آپ کو میں اور بتاؤں جی, صرف ٹرمپ نے نہیں, اس وقت سعودیہ بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے, چائنا بھی ایک پیج پر ہے, قطر بھی ہے, یو اے ای بھی ہے, ایران بھی ہے. کوئی نام آپ کے ذہن میں اور آتا ہو؟ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے. اینڈ دس از ہاؤ a political government and democratic government do. آپ اگر آج میں پٹھی گھڑی کی بات کروں نا جو الٹی چلتی ہے, آپ کو ایک الیکشن کی پڑ گئی اور آپ نے اس پہ کوسچن مارک اٹھا کے بات کر رہے ہیں کہ یار 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں. میں وہ بندہ ہوں جو ہم نے 2013 میں مجھ سے الیکشن چھینا گیا تھا, میں ٹاپ پہ تھا اور چوتھے نمبر کے بندے کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے بندے کو میری سیٹ دے دی گئی. 2018 میں پھر ہمارے ساتھ یہی ہوا, پھر ریپیٹ ہوا. 2024 میں 21 میں نے ان کو شکست دی آدھوں آدھ سے. میں تھرو آؤٹ اپنے حلقے میں, اپنے کیریئر میں الیکشن ہارا نہیں ہوں. مجھے یہ ہارے ہوئے بندے کو میرے اوپر بٹھا کے یہ تبدیلی کو, جب پہلی دفعہ تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ ان خیبر پختونخوا, دس از واٹ ہیپنڈ ود می. پھر جب امپوز ہوئی 2018 میں, دس از واٹ ہیپنڈ ود می. آئی ایم دا وکٹم. ہم تو گزر کے آئے ہیں. 2024 میں پھر یوں ہوا کہ ابھی آدھی گنتی پوری بھی نہیں ہوئی تھی اور فارم 47 ایشو ہو گیا. آج مولانا صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے بڑے خوش ہو کے ڈیسک پہ جانا شروع کر دیے. مولانا صاحب کہتے ہیں تم کیوں ڈیسک پہ جا رہے ہو؟ میرا مینڈیٹ تو کے پی میں ہے, میں تو تمہارے خلاف احتجاج کر رہا ہوں. مال مسروقہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا ہو, جے یو آئی کا ہو, اے این پی کا ہو, پی پی کا ہو, جے آئی کا ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پڑی ہے. اچھا نہیں, بٹ ایک بات یہ جو اچھا سورہ منیب بھائی ایک چھوٹی سی لائن, میں شفیع جان صاحب کو ویسے وہ کہا تو جی وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ ہارتے تب تک نہیں ہیں جب تک آپ ہار مانتے نہیں ہیں. تو پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں نے وہ سنا یا نہیں سنا, لیکن نون لیگ نے وہ سن لیا ہے. اب آپ الیکشن تب ہی ہارتے ہیں جب آپ الیکشن ہارنا مانیں.